ننھے منھے سے پیارے پیارے سے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو لائک لازمی کیا کریں۔ آج میں آپ کو جو کہانی سناؤں گی اس کا نام ہے سمندر کی پریاں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سمندر میں کوئی بھی پری نہیں رہتی تھی۔ سمندر میں رہنے والوں کو پتہ تھا کہ پریاں نہایت مہربان ہوتی ہیں۔ جب کوئی بیمار یا مصیبت میں ہو تو پریاں پورا خیال رکھتی ہیں۔ اس وجہ سے سب بہت دکھی تھے کہ ہمارے پاس پریاں آ کر کیوں نہیں رہتیں۔ پھر سمندر کے سارے رہنے والوں نے پرستان میں ایک قاصد بھیجا اور وہاں کے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ کچھ پریاں سمندر میں بھی رہنے کے لیے بھیج دی جائیں تاکہ مشکل وقت میں پریاں ہمارا ساتھ دیں۔ قاصد جب پرستان کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا، جو پریاں آ کر ہمارے ساتھ رہیں گی ہم ان کے ساتھ نہایت مہربانی کے ساتھ پیش آئیں گے اور انہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بادشاہ اپنی درباری پریوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم سب نے سنا کہ سمندر والوں کا قاصد ہم سے کیا ریکویسٹ کر رہا ہے۔ اب بتاؤ کہ تم وہاں جانا اور سمندر کے نیلے پانی کے نیچے رہنا پسند کرتی ہو؟ پریوں نے ڈر کر کہا، ہم سمندر میں جا کر رہنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، ہم یہی خوش ہیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جنگل کی پریوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ سمندر میں جا کر رہنے میں تمہاری کیا مرضی ہے۔ انہوں نے بھی سر ہلا کر کہا، یہ ہرے بھرے جنگل پھولوں اور پھلوں سے بھرے ہوئے ہیں، باغات ہیں، ان میں گنگناتے ہوئے پرندے ہیں، ان سب کو چھوڑ کر ہم کسی اور جگہ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے اسی طرح تمام پریوں کی مرضی معلوم کی اور سب نے سمندر میں جانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب صرف پانی کی پریاں ہی رہ گئی تھیں۔ آخر میں بادشاہ ان سے مخاطب ہوا اور یہ دیکھ کر سب کو حیرت ہوئی کہ وہ فٹافٹ جانے کے لیے ریڈی ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ ہم تو چاہتی تھیں کہ کسی طرح ان ندی نالوں، کنووں اور تالابوں سے باہر نکلیں، گھر بیٹھے ہی ہماری خواہش پوری ہو گئی۔ اتنے لمبے چوڑے اور گہرے سمندر کا کیا ہی کہنا، ہمارے اچھلنے کودنے بھاگنے دوڑنے کھیلنے کی اس سے اچھی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے۔ وہاں بڑی بڑی ہزاروں لاکھوں قسم کی مچھلیاں ہیں اور مختلف قسم کے عجائبات ہیں، اور جہاں ہم رہتے ہیں وہاں چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے علاوہ رکھا ہی کیا ہے۔ بڑے سے بڑا دریا بھی ہمارے لیے کافی نہیں، جبکہ ندی نالوں کو ہم قید خانے سے کم نہیں سمجھتے۔ ہماری اس سے بڑھ کر کوئی خواہش نہیں کہ ہم سمندر کی پریاں بن جائیں۔ ہاں، ایک بات کا خیال ہے کہ ہم نئے پانی میں کس طرح رہ سکیں گے۔ اپنی زندگی بھر کے ساتھیوں کو اچانک چھوڑ دینے سے دل دکھتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ہمیں ان کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اور پھر ہم اپنے پیارے بادشاہ اور ملکہ کی صورت کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، ان باتوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ جب تمہارا دل چاہے تم روزانہ رات کے وقت ادھر آ سکتی ہو، اور چاندنی رات میں بھی ہم میں سے کچھ پریاں سمندر کنارے ریت پر جا کر تمہارے ساتھ کھیلا کودا کریں گی، اور دن میں ہم سب اپنا اپنا کام کیا کریں گے۔ البتہ ایک دوسرے سے ملنا دشوار ہے۔ بادشاہ کی یہ تقریر سن کر سمندر کا قاصد بھی خوش ہو گیا کہ ان کی عرض بھی قبول ہو گئی۔ پانی کی پریاں بھی خوش تھیں کہ ان کو سمندر کی نئی حکومت ملی۔ جب پانی کی پریاں سمندر کے کنارے پہنچیں تو ان کے پاؤں آپس میں جڑ کر نہایت خوبصورت سی مچھلی کی دمیں بن گئیں۔ انہوں نے تو کبھی ایسا سوچا ہی نہیں تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے پانی چیرتی اور تیرتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ پریوں کو سمندر میں کرنے کے لیے بے انتہا کام تھے، کیونکہ سارے بڑے جانور چھوٹے جانوروں کو ستایا کرتے اور مار ڈالا کرتے تھے۔
اب تک وہاں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان باتوں کا انتظام کرتا، ظالموں سے مظلوموں کو بچاتا، اور جس سے سمندر کے اندر امن قائم کرنے کا خیال آتا۔ پریوں کے لیے یہ کام کم نہ تھا کہ امن و امان قائم کرنا چھوٹی سی بات نہیں، لیکن پریوں کے پاس وقت کی کمی نہیں، اور نہ ہی پریاں تھکتی ہیں۔ اس لیے پریاں سمندر میں اتنی مصروف ہوئیں کہ چاندنی رات میں بھی پریاں کھیلنے کے لیے سمندر کے کنارے نہ آئیں۔ جب 30 راتیں لگاتار گزر گئیں اور کوئی پری باہر نہیں آئی تو آخر کار بادشاہ کو فکر ہوئی کہ کہیں کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ کیا بات ہے کہ پریاں سمندر سے باہر نہیں آ رہیں؟ بادشاہ نے پریوں کی خبر لینے کے لیے اپنا ایلچی سمندر کی طرف بھیجا۔ ایلچی سمندر میں پریوں کے پاس پہنچا، پریوں کا حال پوچھا اور بادشاہ کا پیغام دیا۔ پریوں نے کہا، بادشاہ سلامت کی خدمت میں ہماری طرف سے عرض کر دینا کہ ہمیں بھی اپنی سہیلیوں سے اتنے دن تک نہ ملنے کا افسوس ہے۔ ہمیں یہاں آ کر اتنی خوشی اور مسرت ہوئی کہ پتہ ہی نہ چلا اتنا وقت گزر گیا۔ آج رات ہم ضرور آئیں گے اور اب تک جو گزرا ہے وہ سنائیں گے۔ رات ہوئی تو پریاں سمندر کے کنارے پانی سے باہر نکل آئیں۔ سارا پرستان ان سے ملنے کے لیے جمع ہو گیا، اور جب انہوں نے سمندر کے عجیب و غریب واقعات اور حالات بتائے اور وہاں کی مخلوق کا ذکر کیا تو بادشاہ، ملکہ اور درباری پریاں حیران رہ گئیں اور بڑی دلچسپی لی۔ بادشاہ نے کہا، تم بہت اچھی اور نیک پریاں ہو، تم کو اس کا صلہ ملنا چاہیے۔ چونکہ تم لوگوں کی مصروفیت بہت زیادہ ہے، اس لیے تم لوگوں کے لیے مناسب ہے کہ تم اپنا بادشاہ بھی الگ بناؤ اور ان لہروں کے نیچے اپنی ایک سلطنت قائم کر لو۔ شاہی خاندانوں میں سے ایک شہزادہ تمہارا بادشاہ بن سکتا ہے، اور تم اس کے رہنے کے لیے ایک محل بناؤ جس میں جا کر وہ رہے اور تم پر حکومت کرے۔ سمندر کی پریاں بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا کہ انہیں اپنا علیحدہ بادشاہ ملا اور اپنی الگ سلطنت حاصل ہوئی۔ وہ اپنے نئے بادشاہ کے محل کی تعمیر کے لیے سمندر میں چلی گئیں۔ سمندر میں پہنچتے ہی پریوں نے محل بنانا شروع کر دیا۔ 1 مہینے کے اندر ہی محل تیار ہو گیا۔ محل کی دیواریں چمکیلی سیب کے تھے اور محل کی چھتیں باریک چمکدار چاندنی جیسی ریت کی۔ دیواروں پر رنگ برنگی نازک نازک سمندری بیلیں تھیں، کہیں سبز، کہیں زردی مائل، کہیں نیلی۔ جتنے کمرے تھے اتنے ہی ڈیزائن۔ بادشاہ کا تخت نہایت خوبصورت تھا اور تاج بڑے بڑے موتیوں کا تھا۔ سمندر کے محل کی چاروں طرف سمندر کے پھولوں کے درختوں سے ڈیکوریٹ باغات تھے۔ جگہ جگہ فوارے لگے ہوئے تھے جو رات دن چلتے رہتے تھے۔ رات کی روشنی کے لیے چمکتی ہوئی مچھلیاں تھیں جو ہر طرف اپنے چمکیلے جسموں سے روشنی پھیلاتی رہتی تھیں۔ محل کی گھرداری کا انتظام کچھوے کرتے تھے جو اندر باہر پھرتے رہتے تھے۔ صفائی ستھرائی کے کام اس قدر اچھے طریقے سے کرتے تھے کہ کیا کہنے، کیونکہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتے رہتے تھے، اس لیے ایک پل بھی خالی نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کچھووں کے یونیفارم نہایت خوبصورت بنائے گئے تھے۔ ان کی پشتوں پر نہایت خوبصورت سبزہ لگا دیا گیا تھا۔ انہیں ساری زندگی کبھی اتنا اچھا زمانہ نہیں ملا تھا۔ ان کی پرانی زندگی بدل گئی تھی۔ وہ شرارت کرنا بالکل بھول گئے تھے، اور پریوں کی تربیت نے انہیں پہلے سے بھی زیادہ بہتر بنا دیا تھا۔ محل اب ہر طرف سے ڈیکوریٹ اور نئے بادشاہ کے رہنے کے قابل ہو چکا تھا۔ بس باقی کا کام تھا تو صرف یہ کہ دعوت کی تیاری۔ شروع میں تو پریاں کافی گھبرائیں۔ پھر ایک بوڑھے دریائی بچڑے نے پریوں کو بتایا کہ سمندر میں دعوت کا سامان کیا ہوتا ہے اور کس طرح کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے بتائے ہوئے طریقے سے پریوں نے شاندار دعوت کا انتظام کر لیا۔ سمندر کے پھل اور سمندر کی جلیبیاں وغیرہ جو چیز کھانے میں مزیدار سمجھی یا دکھنے میں اچھی لگی جمع کر لی گئیں۔ اب چونکہ لگتا تھا کہ ان گنت مہمان آئیں گے، اس لیے کام کاج کے لیے فوج کی فوج سمندری مخلوق بلا لی گئی تاکہ مہمانوں کی خدمت میں ہر وقت موجود رہیں۔
سمندر کے کنارے سے سمندر کی نیلی نیلی لہروں میں بادشاہ کو لانے کے لیے 6 سمندری گھوڑے ساز لگے تھے۔ یہ گاڑی خالص سونے کی تھی، جس کے اندر نرم نرم سمندری گھاس کا فرش تھا اور ننھے ننھے گھوڑوں سے سجی ہوئی تھی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ یہ ننھے ننھے گھوڑے زندہ تھے۔ انہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ گاڑی کی سجاوٹ میں حصہ لیا تھا اور یہ احتیاط رکھی تھی کہ کوئی بھی تکلیف نہ ہو۔ آخر کار بادشاہ سلامت آئے اور اپنے ساتھ ملکہ کو بھی لائے۔ تمام پریاں خوش تھیں۔ سمندر کی مخلوق خوشی کے ساتھ سمندر میں غوطے لگانے لگی۔ ہر ایک نے پورے دن کی چھٹی منائی سوائے کچھووں کے، کیونکہ بیکار رہنا ان کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ دعوت بھی ایسی شاندار ہوئی کہ ایسا سلیقہ نہ کسی نے دیکھا ہوگا، نہ ایسے کھانے کسی نے کھائے ہوں گے۔ دوسرے دن سلطنت کا نظام قائم کیا گیا۔ سمندر میں جو سب سے زیادہ سمجھدار تھے وہ بادشاہ کے وزیر مقرر ہوئے اور خوبصورت سے خوبصورت اور نیک پریاں ملکہ کی خدمت گار بنائی گئیں۔ پرستان میں نر ہو یا مادہ، جس قدر خوش شکل ہوگا اسی قدر نیک اور سلیقہ مند بھی ہوگا۔ اس لیے سمجھ لو کہ ملکہ کی خدمت کے لیے کن کو چنا ہوگا۔ بادشاہ اور ملکہ کو جتنے کام سمندر سے باہر ہوتے تھے اتنے ہی کام یہاں بھی کرنے تھے۔ وہ سمندر میں دورے کرتے تھے کہ کہیں کوئی ایک دوسرے پر ظلم تو نہیں کرتا۔ بڑی دیکھ بھال یہ کرنی تھی کہ ظالم شارک اور مچھلیاں کمزور اور ضعیف مچھلیوں کے ساتھ کوئی شرارت تو نہیں کرتی۔ سمندر کے اژدہے اپنے آپ سے تو باہر نہیں ہوتے، کنڈلی مار کر دوسروں کا راستہ تو نہیں روک لیتے۔ ان سب کے علاوہ یہ کام بھی تھا کہ پریوں میں جو بھی کام میں سست ہو یا شرارت کرے ان کو سزا دے۔ شریروں اور نافرمان جانوروں کو جس طرح سزا ملتی تھی، اسی طرح اچھا کام کرنے والے اور حکم ماننے والوں کو انعامات بھی دیے جاتے تھے۔ سب سے بڑا صلہ اور انعام یہ ہوتا کہ درباریوں میں جگہ دی جاتی تھی اور بادشاہ کے بڑے بڑے سمندری دوروں پر ان کے ساتھ ہوتے تھے، جہاں ان کا جی چاہتا سیر کرتے پھرتے تھے۔ جب کبھی وحشت ناک طوفان آتے اور پانی کی موجیں شور کرنے کے ساتھ ساتھ جہازوں پر حملہ آور ہوتیں تو سمندر کی پریاں پانی کے اوپر کی سطح پر پہنچ جاتیں اور بڑے بڑے جہازوں کو چٹانوں سے ٹکرانے اور ریت میں دھنس جانے سے بچاتی تھیں۔ اگر کبھی بے انتہا کوشش کے باوجود ناکام ہو جاتیں تو بہت دکھی ہوتیں اور ڈوبے ہوئے ملاحوں کو ریت میں دفن کر دیتیں۔ کبھی کبھی جہاز چلانے والے اور ملاح بھی ان کی جھلک دیکھ لیتے، انہیں جل پری یا مرمیڈ کہتے، اور کبھی ان کو تنگ نہ کرتے، صرف دیکھتے، خوش ہوتے اور گزر جاتے۔ تو بچوں، آپ نے سن لیا کہ خشکی کی طرح سمندر میں پریاں کس طرح پیدا ہوئیں اور کیوں سمندر میں آ گئیں۔ تو بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ پریوں کی کہانی؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک لازمی کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔